نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. توبہ کے بارے میں سلف کے اقوال. سلف کہتے ہیں پریویس پائس پریڈیسیسرز کو، جو پچھلے دور میں گزرے نیک لوگ، علماء وغیرہ. علماء سلف کی کچھ خوبصورت عبارتیں ہیں، تحریریں ہیں اور روشنیاں ہیں خوشبودار، جو توبہ کے عظیم مقام کو بتاتی ہیں کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے. وہ اقوال یا وہ عبارتیں ابھارتی ہیں ان راستوں پر چلنے کے لیے، یعنی توبہ کے راستے پہ چلنے کے لیے. اور ان اقوال میں سے ہیں نمبر 1 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول، بیٹھو توبہ کرنے والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں. یعنی گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد جب انہیں شرمندگی ہوتی ہے اور حسرت ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ٹوٹنا کس طرح؟ ایک تو دل اس لیے ٹوٹتا ہے کہ جو گناہ کا کام وہ کر رہے تھے اس میں انہیں مزہ آ رہا تھا، کسی چیز کے ساتھ وہ اٹیچڈ تھے، تو انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. تو کسی بھی چیز کی جدائی، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، وہ دل پہ بڑی گراں ہوتی ہے. مثلا کسی نے اپنا حرام ریلیشن شپ چھوڑ دیا اللہ سے ڈر کے کہ نہیں، میرے رب کو پسند نہیں، میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. اب اس سے ڈیٹیچ ہونا بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. وہ ڈیٹیچ ہو گیا، پھر اب وہ غلط کام تو چھوڑ دیا، لیکن اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ دل پہ جو شرمندگی ہے، جو ندامت ہے اور جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اس نے اور بھی دل کو نرم کر دیا، توڑ دیا. تو وہ ٹوٹا ہوا دل اور اچھی طرح کرش ہوا اس سارے پروسیس میں. لہذا جو شخص سچی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کا دل بہت نرم ہوتا ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو، کیونکہ ان کی باتیں پھر تمہارا دل بھی نرم کریں گی، تمہارے اندر بھی وہ احساس ہوگا کہ اگر اس نے توبہ کی ہے تو میں کیوں نہ کروں. ان کے دل لوگوں میں سے سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں، رقیق ہوتے ہیں. نمبر 2 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، تعجب ہے، حیرت ہے اس کے لیے جو ہلاک ہو جائے حالانکہ اس کے پاس لائف سپورٹ ہے، نجات ہے، یعنی بچنے کا راستہ بھی ہے، پھر بھی وہ ہلاک ہو رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کہہ لیں گے وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. توبہ استغفار جو ہیں یہ انسان کو آخرت کی ہلاکت سے بچانے والی چیزیں. کوئی اگر توبہ استغفار نہیں کرتا اور گناہوں میں ڈوبتے ہوئے مر جاتا ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو خود ہلاک کیا ہے، اپنا نقصان خود کیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سے انسان کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف کھانے کی نہیں، کیونکہ ورنہ انسان اپنے گناہوں کی اثرات کی شرمندگی اور ندامت میں اس طرح گھلا مرا جاتا ہے کہ اس سے آئندہ اور بھی کوئی نیکی کا کام نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ ہر وقت ایک ڈپریشن میں ہے کہ میں تو بہت برا ہوں، میں بہت لو سیلف اسٹیم ہو جاتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، مجھے معافی ملے گی کہ نہیں، میں کبھی ٹھیک ہوں گا کہ نہیں، کبھی کچھ اچھا کروں کہ نہیں. یہ جو آپ جس پروسیس سے گزر رہے ہیں بذات خود اتنے تکلیف دہ پروسیس سے، یہ ہی نجات کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ گولڈ کو کس طرح پیوریفائی کیا جاتا ہے، مٹی میں ڈال کے. تو جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ دراصل میں بھٹی میں پڑتا ہے کچھ عرصہ، اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے راستے کی طرف چلتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو اپنے آپ کو صرف شرمندگی اور ریگریٹ سے گھلانا نہیں چاہیے، بلکہ جب یہ احساس ہونے لگے فوراً توبہ کرنا شروع کر دے کہ اللہ میں تیری طرف لوٹتا ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے اور مجھ سے اچھے اچھے کام کروا لے. اور جب انسان کو اچھے کاموں کا موقع مل جائے تو سمجھے اس کی توبہ قبول ہو گئی. یعنی توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ آپ اپنے پاسٹ سے ڈیٹیچ ہو گئے، الگ ہو گئے، غلط کام چھوڑ دیے، اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھے کاموں کے لیے آپ نے راستہ اختیار کر لیا. اب آپ نیکی کے راستے پہ چل پڑے. جب آپ نیکی کے راستے پہ چل پڑے تو بس پھر آپ سمجھیں کہ آپ نجات کے راستے پہ آ گئے ہیں، آپ بچ گئے ہیں، اور اب آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 3 احمد بن عاصم انطاکی کا قول ہے،
انطاکیہ ایک جگہ ہے ترکی میں، تو وہاں کے رہنے والے ہیں یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے. جس نے اصلاح کر دی اس کی جو باقی ہے، یعنی باقی زندگی کو ٹھیک کر دیا اس توبہ نے، بخش دے گا تجھے ان معاملوں میں جو گزر چکے. یعنی توبہ کے ذریعے تمہاری پچھلی زندگی کی معافی ہو جائے گی اور اگلی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، اگلی زندگی مزید نیکیوں میں گزرنے لگے گی. نمبر 4، سعید بن مسیب کا کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ایک آیت اتاری کہ بے شک وہ پلٹنے والوں کے لیے بہت غفور الرحیم ہے. یہ کس شخص کے بارے میں آیت اتری ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بڑی مشکل سے گناہ کو چھوڑتا ہے اور اس سے باہر نکلتا ہے. اپنی پرانی عادتوں کو توڑنا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہوتا ہے عادتیں بدلنا. تو اب ایک شخص اتنی تکلیف سے گزر کر اپنی ایک عادت اس نے بدلی اور وہ نیکی کے کام کرنے لگا، پھر کسی وقت ریلیپس ہو گیا اور کسی وقت پھر اسی رستے سے گزرا اور پھر پھسل گیا. اب اس کو پھر شرمندگی شروع ہوئی کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ غلط کام دوبارہ کروں گا، اس کا خیال بھی مجھے کیوں آیا. یہ ایون وہ اپنے دل میں اس گناہ کی اگر لذت محسوس کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے تو ایک غلط چیز چھوڑ دی. ویسے کوئی بھی نشہ چھوڑ دیا، تب آپ دیکھیے کہ نشے کا ایک پلیزر ہوتا ہے، اس کو انسان صرف اگر امیجن بھی کر لے نا تو وہ پلیزر اس کو پھر ملنے لگتا ہے. تو ایسا شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کے اگر پھر کبھی مینٹل پلیزر میں چلا جاتا ہے تو بھی اس کو شرمندگی ہوتی، پھر وہ توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے تو اس بارے میں نہیں سوچنا، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا، مجھے تو اس راستے پہ نہیں چلنا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بار بار پلٹنے والے کو، یعنی وہ پھر کھچ گیا ادھر، پھر پلٹ رہا، پھر کھچ گیا. آپ دیکھیے کہ یہ جو شر اور خیر کی قوتیں ہوتی ہیں ان میں ہر وقت ایک جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ایک ٹگ آف وار ہوتی ہے. شیطان آپ کو ادھر کھینچتا ہے، خیر آپ کو دوسری طرف کھینچتی ہے. آپ کے اندر خیر اور شر دونوں ہیں، کبھی شر غالب آنے لگتا ہے تو کبھی خیر غالب آ جاتا ہے. تو جب انسان کا خیر ذرا کمزور پڑتا ہے اور شر غالب آنے لگتا ہے تو انسان پھر بوجھ محسوس کرتا ہے، نیک انسان، اور پھر وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں ایسا کرنا، پھر وہ توبہ کرتا ہے. پھر یعنی جس وقت وہ سمجھتا ہے اس کا بیلنس خراب ہونے لگا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ کا دامن پکڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کوشش بڑی پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کوشش پر بھی بخش دیتا ہے. یہ اواب شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلتا ہے. ایک شخص جس کو بچپن سے اچھی آتے ہیں، جس کو اچھا ماحول مل گیا، جس کے لیے کچھ مشکل نہیں، جس کو ساتھی ہیں بہت سے سپورٹ کرنے والے، گھر باہر سے اس کی مدد ہے کہ وہ اس کو نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے ایک ماحول دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے اوپر چلنا اتنا مشکل نہیں. لیکن ایک وہ شخص ہے جو بالکل ایک اپوزٹ ماحول میں رہتا ہے اور ہر وقت اس کو شر کی طرف کھینچنے والے بہت ہیں، اور پھر وہ اسٹرگل کر کے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے. تو یہ بار بار پھسل کے اٹھنے والا جو ہے اور اللہ کی طرف پھر چل پڑنے والا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اسی اسٹرگل میں، اسی بھاگ دوڑ میں اگر انسان کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. نمبر 5، حسن بصری کا قول ہے خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ دل کی شرمندگی، دل سے شرمندہ ہونا اپنے گناہ پہ، زبان سے استغفر اللہ کہنا، اور اپنے اعضاء سے اس غلط کام کو چھوڑ دینا، اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے سارے جسم کو اس سے موڑ لینا. یعنی مثلاً اگر کسی کو فون پر کوئی ایسی باتیں کرنے کی عادت تھی، یا کچھ میسجنگ یا چیٹنگ کی بری عادت تھی، یا کوئی فضول چیزیں دیکھنے کی ایڈکشن میں تھا جیسے پورنوگرافی، مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں جو چھپ کے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور جو گناہ سامنے ہوتا ہے نا تو لوگ بھی اس میں پکڑتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو عین قریب گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے. تو ایسے میں انسان جب صرف اللہ کے ڈر سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتا ہے، اپنی انگلیوں کو روک لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو روک لیتا ہے، ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنی زندگی سے آؤٹ کر دیتا ہے، تو یہ ہے دراصل توبہ، نئی زندگی اختیار کرنا. اور دل میں یہ بات رکھنا کہ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا اس راستے پر، آج کے بعد مجھے کبھی اس راستے پہ نہیں جانا، مجھے کبھی اس شخص سے کانٹیکٹ نہیں کرنا، مجھے کبھی اس شخص کے ساتھ باہر نہیں جانا،
میں یہ راستہ نہیں اختیار کروں, مجھے ایسے دوستوں سے نہیں ملنا کہ جو مجھے حرام کاموں کی طرف لے جائیں, وغیرہ وغیرہ. جو بھی جس کسی کا مسئلہ ہر کوئی اس کو سوچ سکتا ہے, چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے. نمبر 6, فضیل بن ایاز کا قول ہے, ہر غم فنا ہونے والا ہے توبہ کرنے والے کے غم کی طرف. یعنی توبہ کرنے والے کے اندر جو غم ہوتا ہے, جو ریگریٹس ہوتی ہیں, جو شرمندگی ہوتی ہے, جو تکلیف ہوتی ہے, جو ڈپریشن ہوتا ہے, جو پریشانی ہوتی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی غم ہی نہیں ہوتا. باقی سارے غم چھوٹے ہیں اس غم کے مقابلے میں, کیونکہ اس میں انسان کی حالت غیر ہوتی ہے. ربیع بن خثیم کہتے ہیں, کیا تم جانتے ہو کہ بیماری اور دوا اور شفا کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے نہیں, ہمیں نہیں معلوم. قال الداء الذنوب, کہا کہ بیماری تو گناہ ہے, اور دوا استغفار کرنا, اور شفا کہ تم توبہ کر لو پھر تم کبھی واپس نہ لوٹو. یعنی گناہ بیماری ہے, استغفار دوا ہے, اور توبہ شفا ہے. نمبر 8, طلق بن حبیب کا قول ہے, بے شک اللہ کے حقوق زیادہ بڑے ہیں اس سے کہ بندہ ان کو قائم کر سکے, تو وہ صبح کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے, اور شام کرتے ہیں توبہ کرتے ہوئے. یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے. تو جب ہم حق میں کوتاہی کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے اس کی کمی, اس کوتاہی کا کیسے پورا کیا جائے گا؟ توبہ کے ذریعے. کہ انسان پھر صبح و شام توبہ کرے. ایسے میں انسان کو اپنی نیکی پہ کبھی غرور نہیں ہوگا پھر کہ میں بہت نیک ہوں, کیونکہ اس کو یہ احساس ہے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. نمبر 9, شقیق بلخی کا قول ہے, توبہ کی علامت کیا ہے؟ رونا اس پر جو گزر گیا, اور اس بات سے ڈرنا کہ گناہ میں نہ پڑ جائیں, اور برے دوستوں کو چھوڑنا, اور نیک لوگوں کے ساتھ لگ جانا. ملازمت یعنی ملازمت اسی کا نام ہے نا کہ ساتھ ساتھ رہنا, ان کی کمپنی اختیار کرنا. تو توبہ کس طرح ہوتی ہے؟ علامتیں کیا ہیں؟ جو توبہ کرتا ہے اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ نمبر 1, رونا دھونا. کس چیز پر؟ جو پیچھے گزر گیا. نمبر 2, اس بات کا خوف کہ پھر نہ کر بیٹھے, یہ ڈر لگا رہے کہ دوبارہ نہ پلٹ جاؤں. نمبر 3, بری کمپنی کو چھوڑ دینا, برے دوستوں کو چھوڑ دینا, یا اس جگہ کو چھوڑ دینا, اس کام کو چھوڑ دینا جہاں انسان اس مصیبت میں پڑتا ہے. اور یہ سب کچھ کس طرح پاسبل ہے؟ جب آپ اپنی کمپنی چینج کریں, نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا, چمٹ جانا. نمبر 10, ابو علی روزہ باری کہتے ہیں, یہ بات دھوکے میں سے ہے کہ تم برا کرو پھر تم سے اچھا کیا جائے, پھر تم چھوڑ دو توبہ کو یہ خیال کرتے ہوئے, اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ چھوٹی موٹی غلطیوں میں تمہیں معافی دے دی جائے گی, یعنی تمہاری معافی ہو جائے گی چھوٹی چھوٹی سلپس میں اور پھسلنے میں اور غلطیوں میں. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے, خیر ہے, کرتے کرتے ہوئے انسان وہ دور جا پڑتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب قدم پھسلتا ہے, اور بعض اوقات پھسلنے سے آپ نے دیکھا گا کتنی شدید قسم کی انجریز ہوتی ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بہت دور تک پھسل کے جاتے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات صرف چھوٹی سی سلپ بہت بڑی مصیبت کا سبب بن جاتی. ذرا سا آپ کا بیلنس ہی قائم نہیں رہتا اور گھٹنا ٹوسٹ ہو جاتا ہے, کئی دن آپ بستر پہ پڑ جاتے ہیں, کرچز پہ آ جاتے ہیں. تو بعض اوقات چھوٹی سی غلطی بھی انسان کو بہت دور تک خرابی میں لے جاتی ہے, اس لیے انسان کو پلٹتے رہنا چاہیے. تو اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ ہم جو بھی کریں ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. نمبر 11, لقمان کا اپنے بیٹے سے کہنا, اے میرے بچے توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت تو اچانک آ جاتی ہے. توبہ میں دیر نہ کرو کیونکہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے. نمبر 12, ابو بکر الواسطی کا قول ہے, آہستگی ہر چیز میں اچھی ہے سوائے 3 چیزوں کے. ٹیک یور ٹائم جیسے ہم کہتے ہیں نا, اور اس میں ان 3 میں سے ایک توبہ کا ذکر کیا گناہ کے وقت, یعنی ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کر لے انسان ساتھ کے ساتھ فوراً. نمبر 13, ابراہیم بن ادہم کا قول ہے, جو توبہ کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ ظلم کرنے سے باہر نکل آئے, یعنی ایک دوسرے پر جو ظلم ہوئے ہیں ان سے معافی تلافی کر لے, اور چاہیے کہ چھوڑ دے لوگوں سے میل ملاپ
شر کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دے، ورنہ وہ نہ پا سکے گا جو وہ چاہتا ہے، وہ چیز حاصل نہیں کر سکے، یعنی توبہ نہیں ہو سکے گی. کیونکہ اگر لوگوں سے وہ ملتا رہا، جس کمپنی میں وہ غلط کام کرتا ہے، اگر پھر انہی سے جہاں دوبارہ ملا تو پھر وہ توبہ نہ ہوئی. نمبر 14 یحییٰ بن معاذ کا قول ہے، جس چیز نے لوگوں کو توبہ سے روک رکھا ہے وہ لمبی امیدیں ہیں، یہ کریں گے پھر وہ کریں گے پھر وہ کریں گے. اور تائب کی علامت آنسو کا بہنا ہے، آنسو بہانا ہے، تنہائی سے محبت ہونا، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہر ارادے کے وقت، یعنی ہر غلط کام کا جب ارادہ وہ کرے تو فوراً اپنے آپ کو خود ہی چیک کر لے. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اس وقت تک صحیح توبہ نہیں کر سکتا جب تک خود اپنے آپ پہ چیک نہ رکھے. کوئی کسی کو کتنا پکڑ سکتا ہے اگر کوئی گرنا ہی چاہ رہا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.